آگے اللہ تبارک و تعالی کا توحید کے اوپر ایک تفصیلی خطبہ ہے. یہ خطبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہاں سے خطبہ شروع ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء سے. تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک تفصیلی خطبہ ہے. اس سے پہلے بطور تمہید، بطور مقدمہ ایک آیت کریمہ پیش کی گئی ہے. تمہید یہ ہے اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں. دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہ تمہید ہے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا مشرکین جن کو اپنا معبود کہتے ہیں وہ معبود بہتر ہیں؟ یہ خطبے کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے. اور اس کے بعد ایک تفصیلی خطبہ آ رہا ہے. آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اور اس پانی کے ذریعے بارونق باغات اگانے والا کون؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو. تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ دیکھیے یہ خطبہ ہے توحید کے اوپر، چلتا چلا جا رہا ہے. بیچ میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. یہ مضطر کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ المضطر المکروب یا المجہود، کہ مضطر کہتے ہیں مکروب کو، جو شدید تکلیف میں مبتلا ہو اسے مکروب کہتے ہیں. تکلیف میں نہیں، شدید تکلیف میں مبتلا ہو اسے کہتے ہیں مکروب. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو انتہائی تکلیف میں مبتلا شخص کی دعا کو سنتا ہے. اور مضطر کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. کیا ہے؟ کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رنج و غم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی آہوں اور سسکیوں کا سننے والا کوئی نہیں ہے. اس کے رنج و غم کو، اس کی تکلیف کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے. وہ چاروں طرف دیکھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا. چاروں طرف سے اس کے اوپر دروازے بند ہیں مدد کے، کوئی اس کی مدد کو آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ آدمی مضطر ہے. اب یہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب میرا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تیرا کوئی نہیں ہے تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں نا، میں ہوں نا اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی ظالم سے مظلوم کی آنکھوں سے گرے ہوئے ایک ایک آنسو کا حساب لیتا ہے. جی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے الہ مع اللہ، ہمارے علاوہ کوئی ہے؟ اور جواب میں سکوت ہے، سناٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مضطر کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، رب تعالی. یہ توحید ہے. تو مضطر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی. فرمایا آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور تم سے جو کوئی کہتا ہے
کہ رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید کے اوپر ایک بڑی شاندار دلیل پیش کی جا رہی ہے، بہت غور سے سنو، بہت ہی پیاری دلیل ہے۔ فرمایا گیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے تمہاری بات نہیں سن سکتے، تم ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تم بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، کیوں؟ ایسا کیوں؟ اصل میں انک لا تسمع الموتى یہ دعویٰ ہے، اور ولا تسمع الصم الدعاء اسی دعوے کی دلیل ہے۔ مثلا کوئی بہرا ہے تو اس کو ہم اپنی بات نہیں سنا سکتے، جبکہ بہرے کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، بہرا کھا سکتا ہے، بہرا پی سکتا ہے، بہرا چل سکتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بہرے کے پاس تو سب کچھ ہے، اگر میں کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ تو جب بہروں کو جس کے پاس کان نہیں ہے، کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ گویا اگر بہروں کو تم نہیں سنا سکتے، صرف کان لے لیا گیا، بقیہ تو سب کچھ ہے نا، اور اگر جان لے لی جائے تو کیسے سناؤ گے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اذا ولوا مدبرین میں بھی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ بہرا اگر آپ کی طرف منہ کیے ہوئے ہو تو اشارے کنائے سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر پیٹ پھیر لے تو کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے وہ۔ تو جب بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے تو مردے کو کیسے سنا سکتے ہو؟ اس کے پاس تو ساری چیزیں ہیں سوائے کان کے، تو کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ توحید کے اوپر ایک بہت پیاری بات ہے۔